سورہ صاد کی آیت نمبر 27، سورہ صاد کا 30واں رکوع اور 23 پارے کا 12واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار نہ بنائے۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافروں کا گمان ہے، اگرچہ صراحتاً واضح طور پر وہ یہ نہیں کہتے کہ آسمان و زمین اور تمام دنیا بیکار پیدا کی گئی، لیکن جب کافر مرنے کے بعد اٹھنے کے اور قیامت کے اور جزا اور سزا کے منکر ہیں تو نتیجہ یہی ہے کہ پوری کائنات عالم کی ایجاد اور بنانا یہ عبث اور بے فائدہ مانتے ہیں۔ فویل للذین کفروا من النار، تو کافروں کی خرابی ہے آگ سے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کالمفسدین فی الارض، ان جیسا کر دیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم پرہیزگاروں کو شریر نافرمانوں کے برابر ٹھہرا دیں۔ یہ بات بالکل حکمت کے خلاف ہے۔ جو شخص جزا کا قائل نہیں وہ ضرور مفسد اور مصلح، فاجر اور متقی کو برابر قرار دے گا اور ان میں فرق نہ کرے گا۔ کفار اس جہالت میں گرفتار ہیں، یعنی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے تو دنیا میں جو فساد کرنے والا ہے اور جو نیک صالح متقی پرہیزگار شخص ہے پھر تو دونوں برابر ہو گئے، کیونکہ آخرت میں اگر سزا اور ثواب نہ ملے تو پھر دونوں میں فرق کیسے ہوگا؟ شان نزول اس کا ہے کہ کفار قریش نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ آخرت میں جو نعمتیں تمہیں ملیں گی وہی ہمیں بھی ملیں گی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ نیک و بد، مومن اور کافر کو برابر کر دینا یہ حکمت کے تقاضے کے مطابق نہیں۔ کافروں کا یہ خیال غلط ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے آپ کی طرف اتاری، یعنی یہ قرآن مجید فقان حمید آپ کی طرف اتارا گیا۔ مبارکن، برکت والی کتاب ہے۔ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اللہ کی آیتوں کو سوچیں۔ ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل مند نصیحت مانے۔ ووہبنا لداود سلیمان، اور ہم نے داود کو سلیمان عطا فرمایا۔ نعم العبد، کیا اچھا بندہ۔ انہو اواب، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا، یعنی اللہ کی طرف رجوع لانے والا اور تمام اوقات میں تسبیح و ذکر میں مشغول رہنے والا۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جبکہ اس پر پیش کیے گئے تیسرے پہر کو کہ روکیے تو 3 پاؤں پر کھڑے ہوں، چوتھے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے، اور چلائیے تو ہوا ہو جائیں۔ یعنی آپ کو ظہر کے بعد ایسے گھوڑے پیش کیے گئے جو صافنات اور جیاد تھے، یعنی روکیے تو 3 پاؤں پر وہ کھڑے ہوں اور چوتھے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے دوڑنے کے لیے تیار ہوں، اور جب ان کو چلائیے تو بہت تیز دوڑیں۔ یہ 1000 گھوڑے تھے جو جہاد کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملاحظے میں ظہر کے بعد پیش کیے گئے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو سلیمان نے کہا مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے
اپنے رب کی یاد کے لیے، یعنی میں ان سے اللہ کی رضا، دین کی تقویت، تائید کے لیے محبت کرتا ہوں۔ میری محبت ان کے ساتھ دنیاوی غرض سے نہیں ہے۔ حتی توارت بالحجاب، پھر انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ نگاہ سے پردے میں چھپ گئے، یعنی نظر سے یہ گھوڑے غائب ہو گئے۔ ردوہا علیہ، پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ مسحم بالسوق والاعناق، تو ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اور اس ہاتھ پھیرنے کے چند باعث تھے، اس کی چند وجوہات تھیں۔ ایک تو گھوڑوں کی عزت و شرف کا اظہار کہ وہ دشمن کے مقابلے میں بہترین مددگار ہیں۔ دوسرے، حکومت کے امور کی خود نگرانی فرمانا تاکہ تمام عمال، تمام عملے کے لوگ، تمام ملازمین مستعد رہیں اور چوکن نہ رہیں۔ تیسرا یہ کہ آپ گھوڑوں کے احوال اور ان کے امراض، عیوب، بیماریوں کے اعلی ماہر تھے۔ ان پر ہاتھ پھیر کر ان کی حالت کو ملاحظہ فرماتے تھے۔ بعض مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں بہت سے واہی اقوال لکھ دیے ہیں جن کی صحت پر کوئی دلیل نہیں، یعنی وہ اقوال، وہ قول درست نہیں ہے، وہ محض حکایات ہیں جو دلائل قویہ کے سامنے کسی طرح قابل قبول نہیں۔ یہ تفسیر جو ذکر کی گئی یہ قرآن پاک کی آیات کے بالکل مطابق ہے۔ والحمدللہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور بے شک ہم نے سلیمان کو جانچا، ان کا امتحان لیا۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِهِ جَسَدًا، اور ان کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا۔ ثم انا، پھر وہ رجوع لائے۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، بخاری و مسلم شریف کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں آج رات میں اپنی 90 بیویوں پر دورہ کروں گا، ہر ایک حاملہ ہوگی اور ہر ایک سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا سوار پیدا ہوگا، مگر یہ فرماتے وقت زمان مبارک سے انشاءاللہ نہ فرمایا۔ غالباً حضرت سلیمان علیہ السلام کسی ایسے شغل میں تھے، کسی ایسے کام کی طرف آپ کی توجہ تھی کہ اس طرف خیال نہ رہا، تو کوئی بھی عورت حاملہ نہ ہوئی سوائے ایک کے، اور اس کے ہاں بھی ناقص الخلقت بچہ پیدا ہوا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ فرمایا ہوتا تو ان سب عورتوں کے یہاں لڑکے ہی پیدا ہوتے اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ بخاری شریف کتاب الانبیاء میں یہ واقعہ درج ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور بے شک ہم نے سلیمان کو جانچا، ان کا امتحان لیا۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِهِ جَسَدًا، اور ان کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا، یعنی ایک ایسا بچہ جو ناقص الخلقت تھا۔ ثم انابا، پھر وہ رجوع لائے، استغفار کر کے رجوع لائے انشاءاللہ کہنے کی بھول پر، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، قال، عرض کی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو۔ اس سے مقصود تھا کہ ایسا ملک آپ کو عطا ہو جو آپ کے لیے معجزہ ہو۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی بڑی دین والا ہے، تو ہی بہت دینے والا ہے۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، تو ہم نے ہوا ان کے قابو میں کر دی، تجری بِأَمْرِهِ رُخَاءً، کہ سلیمان کے حکم سے نرم نرم چلتی، یعنی فرما بردارانہ انداز میں وہ چلتی، حضرت سلیمان کی فرما برداری کرتے ہوئے چلتی۔
حیث اصاب جہاں وہ چاہتے، والشیاطین کل بناء وغواص اور شیاطین آپ کے قابو میں کر دیے ہر معمار اور ہر غوطہ خور، یعنی شیاطین آپ کے لیے آپ کے حکم سے آپ کی مرضی کے مطابق عجیب و غریب عمارتیں تعمیر کرتے اور آپ کے لیے سمندر سے موتی نکالتے۔ دنیا میں سب سے پہلے سمندر سے موتی نکلوانے والے آپ ہی ہیں۔ وآخرین مقرنین فی الاسفاد اور دوسرے اور شیاطین بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، یعنی وہ شیاطین جو بہت ہی زیادہ سرکش تھے وہ آپ کے لیے مسخر کر دیے گئے، جن کو آپ تعذیب اور فساد سے روکنے کے لیے بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑوا کر قید کرتے تھے۔ ھذا عطاؤنا یہ ہماری عطا ہے، فمنن اب تو چاہے تو احسان کر جس پر چاہے، او امسک بغیر حساب یا روک رکھ تجھ پر کچھ حساب نہیں، یعنی جس کسی سے چاہیں آپ روکنا چاہیں روکیں، آپ کو دینے اور نہ دینے کا اختیار دیا گیا، جیسی مرضی ہو وہ کریں۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب اور بے شک سلیمان کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب خاص ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔